معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا فرمایا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تم پر پرہیزگاری ملے۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے اگائے تاکہ تم جان بوجھ کر کے اللہ تعالیٰ کے برابر نہ ٹھہرو۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی اطاعت، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے حضور سر بہ سجود ہو جاؤ۔ عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے جو عظمت اور قدرت میں سب سے بڑا ہو۔ اسی خالق کائنات کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، یعنی تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا، اسی لیے اس کی عبادت کرو، تمہیں تقویٰ پرہیزگاری مل جائے۔ مفسرین کرام زیر آیت فرماتے ہیں کہ اس خدائے بزرگ و برتر نے تمہارے آرام کے لیے ایک ٹکڑے کو پانی سے باہر پھینک ڈالا، پھر اس کو گارے کی طرح نرم اور لوہے کی طرح سخت نہ بنایا اور نہ ہی اس کی گولائی ایسی رکھی جس کی وجہ سے تم اس پر نہ ٹھہر سکو، بلکہ آرام کی خاطر بستر لگایا، اور پھر تم پر اپنے فضل و کرم سے آسمان کو چھت کی طرح بنایا جہاں ایک گھر کی طرح ہو گیا، پھر تمہاری روزانہ دعوت کے لیے آسمان سے پانی برسایا جس سے رنگ رنگ کے پھلوں اور پھولوں کو پیدا فرمایا۔ اب تم خود ہی سوچو، اگر کوئی شخص تم کو معمولی تنخواہ پر ملازم رکھ لے تو تم اس کی اطاعت کرتے ہو، تم اس کی خدمت کرتے ہو، تم اس کے شکر گزار ہو جاتے ہو، لیکن یاد رکھو جس رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں، جس کو چھوڑ کر کے اوروں کی عبادت کرنا، اس کا شریک ٹھہرانا کہاں کی انسانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہر ایک چیز کو اس خداوند قدوس نے پیدا کیا ہے۔ اگر تم زندگی کے لمحات رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت کا شکر گزار بننا چاہو تو کبھی بھی نہیں بن سکتے ہو۔ انسان کی وجہ تخلیق کیا ہے؟ آؤ ذرا انسان کو غور سے دیکھتے ہیں، جو بظاہر چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا زندگی بسر کرتا ہے تو پھر مر جاتا ہے، تو کیا اس کی زندگی کا مقصد اسی قدر ہے؟ اگر یہی ہے تو انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ انسان اور حیوان کی کیا پہچان ہے؟ ذی ارادہ اور غیر ذی ارادہ میں کیا امتیاز ہے؟ صاحب عقل اور بے عقل میں کیا تمیز ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار اور عبث پیدا فرمایا؟ رب دوسری جگہ یوں ارشاد فرماتا ہے: ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بیکار اور عبث چھوڑ دیا جائے گا؟ بزرگوں، دوستو، اس آیت مبارکہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو بھی اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کی ہستی اگر پوری کائنات سے ختم ہو جائے تو سورج چمکتا رہے گا، دریا بہتی رہے گی، لیکن اگر سورج نہ چمکے، دریا نہ بہے، ہوا نہ چلے
پانی نہ برسے تو اس کا اثر انسانی زندگی پر ضرور پڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں چاند کی چمک، کہکشاں کی دمک، رات کا اندھیرا، صبح کا سویرا، نسیم صحرا، فضائے معطر، پھولوں کی لطافت، شاخوں کی نزاکت، کلیوں کا ترنم، بلبل کا ترنم، مثل موتی نظر آنے والی شبنم، سورج کی تپش، زمین کی کشش، بارش کی ٹپک، سب انسان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن بلیغ کے اندر ارشاد فرماتا ہے: سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ اس نے تمہارے لیے مسخر کیے دن رات کو، چاند اور سورج کو، اور ستارے اسی کے حکم کے باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں وجود میں ہیں، سب رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ یوں فرماتا ہے: الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام کے لیے لگایا جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے؟ ان آیت مبارکہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے تو ہے خدا کے واسطے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے سب انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ یوں فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی آمد و برائے بندگی، زندگی آمد و برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندہ وہی ہوتا ہے جو بندگی کرتا ہے، جو یاد الہی سے غافل ہوتا ہے، اور مردہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس پر کوئی عبادت فرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مر گیا ہے۔ مگر جو زندہ رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، اسے خود کو مردہ تصور کرنا چاہیے۔ عبادت الہی سے غافل چلتا پھرتا بازار میں مردہ اللہ اللہ کرنے والا مرنے کے بعد بھی مزار میں بھی زندہ رہتا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جانا، پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے جھکنا، پھر زمین پر ہاتھ مار کر سجدہ کر لینا، یا چند افعال و حرکات و سکنات کا بجا لانا عبادت ہے۔ ماہ رمضان میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہی عبادت ہے۔ یہ رمضان شریف میں صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا عبادت ہے، یا قرآن کریم کے ایک ورق کا پڑھ لینا عبادت ہے، یا کعبہ شریف کے ارد گرد چکر لگا لینا عبادت ہے۔ غرض کی صرف چند ظاہری اعمال کا نام ہی عبادت ہے۔ ان کاموں کے کر لینے سے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب وہ ہر طرح سے آزاد ہے، جو چاہے کرے، لیکن حقیقت حال یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ صرف اسی قدر نہیں ہے جس قدر ہم نے سوچ رکھا ہے۔ بزرگوں، دوستو، عبادت نام ہے اپنی زندگی کے ہر لمحات کو قانون خداوند کا پالن کرنا، اور اگر یہ بات ہم میں پیدا ہو گئی تو ہماری ہر حرکت و جنبش عبادت ہو جائے گی۔ اسلام نے عبادت کے مفہوم کو بڑی وسعت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جن کاموں کو ہم بالکل دنیا داری سمجھتے ہیں، اگر ان کو رضائے الہی کے مطابق کیا جائے تو وہی سب کام عبادت بن جاتے ہیں۔
مثلاً اگر راستے پہ کوئی کانٹا پڑا ہو، اگر اس کانٹے کو انسان ہٹا دیتا ہے تو وہ بھی ایک عبادت بن جاتا ہے۔